کہانی ایک چھوٹی سی بستی کی ہے جو گھنے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان آباد تھی۔ بستی کے کنارے ایک پرانا سا حجرہ تھا۔ یہ حجرہ اینٹوں اور مٹی سے بنا ہوا تھا، جس کی چھت پر پرانے درختوں کی شاخیں سایہ کرتی تھیں۔ دن کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ اور رات کے وقت جگنوؤں کی تمتماتی روشنی اس حجرے کو کسی اور ہی دنیا کا حصہ بنا دیتی تھی۔ اس حجرے میں ایک صوفی بزرگ رہتے تھے۔ لوگ انہیں بابا رحمت کے نام سے جانتے تھے۔ بابا رحمت کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ ان کے پاس کوئی دولت نہ تھی، نہ قیمتی کپڑے، نہ آرام دہ بستر، بس ایک پرانی سی چٹائی، ایک چراغ اور ایک پرانی تسبیح۔ لیکن ان کے چہرے پر ایسا نور اور سکون تھا کہ جو بھی انہیں دیکھتا دل کو راحت ملتی۔ بابا رحمت کی عادت تھی کہ وہ صبح سویرے بستی کے کنارے بہتے دریا کے پاس جا کر ذکر کرتے۔ ان کے لبوں پر ہمیشہ اللہ کا نام رہتا اور ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات سننے والوں کے دلوں کو چھو جاتی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے، کوئی دل کے غم سناتا، کوئی دنیاوی دکھ بیان کرتا اور ہر ایک سکون پا کر واپس جاتا۔ اسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فرید تھا۔ فرید جوان تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سا غم اور دل میں بے چینی بسی ہوئی تھی۔ بستی والے اسے محنتی اور ایماندار جانتے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی تھکن سب کو محسوس ہوتی تھی۔ فرید کا ایک معمول تھا، وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک نئی چمکتی ہوئی تسبیح رہتی تھی۔ وہ ہزاروں بار تسبیح کے دانے پھیرتا اور نام خدا دہراتا، لیکن جتنا وہ ذکر کرتا اس کے دل کا سکون اتنا ہی کم ہوتا جاتا۔ اس کے چہرے پر بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ سوچتا، میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں، پھر بھی میرا دل کیوں نہیں بھر رہا؟ کیوں ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر اندھیرا ہے؟ یہی سوال اس کے دل میں بار بار اٹھتا۔ آخرکار ایک دن اس نے سوچا کہ بابا رحمت کے پاس جا کر اپنی بے چینی بیان کرے، شاید ان کے پاس کوئی جواب ہو۔ ایک شام فرید بابا رحمت کے حجرے پر پہنچا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، فضا میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں ٹھنڈک کا احساس تھا۔ حجرے کے باہر چراغ جل رہا تھا اور اندر بابا رحمت تسبیح کے دانے گما رہے تھے۔ فرید ادب سے سلام کر کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے اندر سے ٹوٹا ہوا ہو۔ حضرت، میں دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہوں، ہزاروں بار تسبیح پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ میرا دل اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر میری عبادت بے اثر کیوں ہے۔ بابا رحمت خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکا سا مسکرائے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی پرانی تسبیح لی اور آہستہ سے زمین پر پھینک دی۔ تسبیح کے دانے چاروں طرف بکھر گئے۔ حجرے میں ہلکی سی کھنک ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ بابا رحمت نے فرید کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹے، ان دانوں کو ایک ایک کر کے اٹھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر دانہ اٹھاتے وقت کسی کو سلام کرو اور دل سے دعا دو۔ فرید حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، یہ کیسا ذکر ہے؟ یہ عبادت کا کون سا طریقہ ہے؟ لیکن چونکہ وہ جواب چاہتا تھا، اس لیے حکم بجا لایا۔ وہ زمین پر جھکا اور پہلا دانہ اٹھایا۔ زبان سے نکلا، السلام علیکم، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر دوسرا دانہ، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر تیسرا دانہ، السلام علیکم، اللہ تمہیں آسانیاں دے۔ شروع میں یہ محض الفاظ تھے، لیکن جیسے جیسے دانے بڑھتے گئے اس کے دل میں عجیب سی نرمی پیدا ہونے لگی۔ ہر سلام اور ہر دعا کے ساتھ اس کے اندر سکون اترنے لگا۔ جو زبان سے نکل رہا تھا وہ دل میں اترتا جا رہا تھا۔ جب سارے دانے جمع ہو گئے تو فرید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ حیران تھا کہ چند لمحوں میں اس کے دل کا بوجھ کیسے ہلکا ہو گیا۔ بابا رحمت نے مسکرا کر کہا، بیٹے، یہی اصل راز ہے۔ ذکر محض زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر زبان اللہ کو یاد کرے مگر دل خالی ہو تو وہ الفاظ محض گنتی کے دانے ہیں، لیکن جب دل کے ساتھ محبت اور خیرخواہی شامل ہو تو ہر لفظ نور بن جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی پرانی تسبیح دوبارہ پروئی اور بولے، یاد رکھو، یہ دانے محض گننے کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہارے دل کو جگانے کے لیے ہے۔ اگر دل جاگ جائے تو ایک سبحان اللہ ہزاروں ذکر کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرید لرزتی آواز میں بولا، حضرت، میری تسبیح تو چلتی تھی لیکن میرا دل سو رہا تھا۔ آج میں سمجھ گیا ہوں کہ اصل عبادت دل کے ساتھ ہے۔ اس دن کے بعد فرید بدل گیا۔ اب وہ محض الفاظ دہرانے کے بجائے دل کی حاضری کے ساتھ ذکر کرتا تھا۔
ہر سلام، ہر دعا اور ہر نیکی کے ساتھ اس کے دل کا چراغ روشن ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ لوگ محسوس کرنے لگے کہ فرید کی صحبت میں بیٹھ کر بھی سکون ملتا ہے۔ وہ خود دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بن گیا۔ بچے اسے دیکھتے تو مسکراتے، بزرگ دعائیں دیتے، اور فرید کا دل ہر دن مزید روشن ہوتا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل تسبیح الفاظ کی نہیں بلکہ دل کی ہے، اور دل کی تسبیح کبھی ٹوٹتی نہیں۔ کئی برس بعد جب لوگ بابا رحمت کا ذکر کرتے تو وہ ساتھ یہ بھی کہتے، بابا رحمت نے صرف فرید کو نہیں بدلا تھا بلکہ اس کے ذریعے پورے گاؤں کو بدل دیا، کیونکہ ایک شخص جب دل کی تسبیح شروع کرتا ہے تو اس کی روشنی سب پر پھیلتی ہے۔ خاص ذکر صرف زبان سے نہیں، دل اور عمل سے ہوتا ہے۔ عبادت کا اصل حسن محبت اور خیرخواہی کے ساتھ ہے۔ الفاظ خالی ہوں تو وہ بوجھ ہیں، لیکن اگر دل شامل ہو تو نور بن جاتے ہیں۔ سلام اور دعا دوسروں کے لیے رحمت ہے اور اپنے دل کے چراغ کو روشن کرتے ہیں۔ اصل تسبیح وہ ہے جو انسان کے دل کو جگا دے۔